جلدی جلدی سب کام کرو، تم لوگوں کی جب تک پیچھے لگ کر کام نہ کروایا جائے نہ تم لوگ فارغ ہی بیٹھے رہتے ہو۔ مدحت بیگم کے ہاتھوں گھر کے تمام ملازمین کی شامت آئی ہوئی تھی، اور آتے بھی کیوں نہ، ان کے لاڈلے بیٹے کے چہرے کے پھول کھلنے والے تھے۔ اگرچہ یہ پہلی بار نہ تھا، مگر باقاعدہ طور پر یہ اس کی شادی کی پہلی تقریب ہی چل رہی تھی۔ سب ٹھیک ہوگا۔ مدحت تم کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ساس صاحبہ نے آ کر انہیں سمجھایا۔ آپ کو میری خوشی کا اندازہ نہیں ہے اماں، پورے 3 سال بعد وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مانا ہے۔ کتنی منتیں دعائیں نہیں مانگی میں نے، کوئی در کوئی وظیفہ تک نہیں چھوڑا۔ بات کرتے کرتے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ یہ تو زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے، دعا کرو وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو۔ دادی افسردگی سے بولی۔ میرا دل تو اس کے لیے بھی دن رات دعا گو رہتا ہے اماں، اللہ اس سے بھی اس کے حصے کی خوشیاں عطا کرے۔ انہوں نے دعا مانگنے کے انداز میں ہاتھ پھیلائے۔ آمین۔ دادی نے بھی دعا مانگی۔ سلمان اجالا مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو شوہر محترم کمرے میں داخل ہوئے۔ ہاں؟ وہ اسٹڈی ٹیبل پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا۔ آج مجھے اس سے ملانے لے چلے؟ آج؟ وہ کہتے کہتے رکی۔ آج اس کی سالگرہ ہے، یاد ہے مجھے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ آپ کو یاد ہے تو لے چلے نا؟ جائے نماز سمیٹتے ہوئے وہ التجائی لہجے میں بولی۔ تم بچی نہیں ہو اجالا، جانتی ہو نا کہ ہمارے وہاں جانے سے کیا ہوگا؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی بہن کو اپنے پاس رکھوں؟ پر وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اللہ غرق کرے اس گھٹیا انسان کو، میری بد دعا ہے کہ اسے بھی ایک لمحے کا سکون میسر نہ ہو۔ اجالا بھی بیڈ کے کونے میں سلمان کے پاؤں کے قریب بیٹھی اور ہاتھوں میں چہرہ دیے زار و قطار رونے لگی۔ خود کو ہلکان مت کرو، بے شک اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ سلمان نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ آج ازفرین جس حال میں ہے، اللہ کرے غیور اس سے بھی بدتر حال میں ہو۔ وہ روتے ہوئے غیور کو بددعائیں دے رہی تھی۔ غیور محرون شیروانی پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ سارا اس کے بچپن کی مانگ بھی تھی اور اس سے اچھی بھی لگتی تھی۔ اس کی سارا کے لیے اس نے 3 سال پہلے زمین و آسمان ایک کر دیا تھا، مگر آج خوشی کے اس موقع پر وہ اندر ہی اندر کسی کرب میں مبتلا تھا۔ یہ کیسا رنگ ہے؟ وہ سیاہ پاؤں تک آتی فراق پر ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھ رہی تھی جب غیور نے اس کے پاس آ کر میں آئینے میں اس کا عکس پرکوفت انداز نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا اس رنگ کو؟ اس نے اپنی گزشتہ کارروائی روکے بغیر پوچھا۔ اس رنگ کو کچھ نہیں ہوا، لیکن ہمیں تمہیں اس رنگ میں دیکھ کر کچھ ضرور ہو جائے گا، تم یہ پہن کر آؤ۔ اس کے سوال پر سر جھٹکتا وہ الماری کے پاس گیا اور وہاں سے کھلے گلابی رنگ کی فراق والے ہینگر لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ بلوچ صاحب، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں یا شادی پر؟ بھاری کام والے فراق دیکھ کر اس نے پلٹتے ہوئے غیور کو دیکھا۔ شادی پر نہ صحیح، شادی کی شاپنگ پر تو جا رہے ہیں نا؟ اس نے حسب عادت انوکھے جواب پر ہی اکتفا کیا۔ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، ہم زیادہ انتظار نہیں کرنے والے۔ اسے کندھوں سے دھکیلتے غیور نے زبردستی ڈریسنگ روم میں بند کیا۔ تم جا کر تو دکھاؤ۔ وہ فون پر آئے کسی میسج کی طرح متوجہ ہوا تو ڈریسنگ روم کے دروازے سے سر نکال کر اسے دھمکاتے ہوئے بیوی نے دھڑام سے دروازہ شوہر کے منہ پر بند کیا تھا۔ میرا بچہ تیار ہے؟ مدحت بیگم دادی کے ہمراہ کمرے میں آئیں تو وہ ماضی کے لمحے سے آزاد ہوا۔ جی۔ اس نے ان کی طرف رخ پھیرا تو ماں اور دادی صدقے وارے گئی۔ میرا شہزادہ بیٹا۔ دادی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ میرا بچہ۔ ماں نے بھی بلائیں لے کر اس کا دایاں گال چوما۔ میرا بچہ خوش ہے نا؟ دادی نے اس کے اندر کی بے چینی جانچ لی تھی۔ جی دادی، ہمارے اپنے خوش ہیں تو ہم خوش ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے چہرے پر کھلنے والی مسکان 100% جھوٹی تھی۔ سارا کا ساتھ پا کر تم ماضی کی ہر بری یاد بھول جاؤ گے۔ ماضی کا ذکر ہی اس کی آنکھوں کو سرخیاں بخش گیا تھا۔ ماضی جو بھی ہوا اس کا ہم رتی برابر افسوس نہیں، افسوس وہ کرتا ہے جو غلط ہو۔ غیور صاحب بلوچ نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا جس پر اسے افسردہ ہونا پڑے۔ وہ تکبر سے بولا۔ ابھی چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ دادی کوئی جواب دیتی ماں نے بات بدلی۔ جی۔ وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔ عسکری بیگم کمرے میں آئیں تو پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ روسی جوڑا بھی گتھم گتھا ہوا بیڈ سے نیچے کارپٹ پر گرا ہوا تھا۔ زیورات بھی آدھے بیڈ اور آدھے کارپٹ پر بکھرے ہوئے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سارا کسی گہرے غم کا سوگ منا رہی ہے۔ سارا، یہ سب کیا ہے بیٹے؟ وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی جو بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں کرنی غیور سے شادی، اس نے ماں کی آواز پر سر اٹھا کر جواب دیا۔ آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس کے بلند لہجے پر عسکری بیگم نے اسے جھاڑا۔ امی، سمجھنے کی کوشش کریں، غیور ایک نفسیاتی انسان ہے۔ جو اس نے ازفرین کے ساتھ کیا وہی میرے ساتھ بھی کرے گا۔ اس کی آواز پر کمرے کے باہر سے گزرتے تینوں افراد کے قدم رک گئے۔ ازفرین کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا تمہاری محبت میں کیا، مت بھولو۔ اس کے پاس بیٹھ کر ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا۔ پر وہ میری محبت نہیں ہے،
وہ چنگھاڑی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے خطرناک تیور کسی انہونی کا پیش خیمہ دکھائی دے رہے تھے۔ امی یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ میں پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کے کہے جملے نے ماں سمیت باہر کھڑے تینوں افراد کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ انکشافات ماں پر آسمانی بجلی کی طرح گرے تھے۔ جانتی تھی آپ لوگوں سے میری خوشی برداشت نہیں ہوگی۔ 3 سال پہلے جب آذر بھائی کو سب پتہ چلا تھا تب بھی یہی ہوا تھا۔ میری کوئی بھی بات سنے بغیر وہ جہاں سے جا الجھا تھا، اور پھر اس نے دوبارہ گھٹنوں میں سر دے دیا۔ مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ ماں نے اس کا سر اٹھا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ جہان سے میں 6 سال پہلے ملی تھی۔ ہم دونوں کو لگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں، مگر آپ لوگوں کی اس خاندانی دشمنی نے ہمیں اس خفیہ نکاح پر مجبور کیا تھا۔ اس دن میں اس سے ملنے ہی گئی تھی کہ آذر بھیا نے ہمیں ساتھ دیکھ لیا۔ ان دونوں کا جھگڑا ہوا، پر آذر بھیا پر جہان نے نہیں، میں نے گولی چلائی تھی۔ میں تو بس انہیں روکنا چاہتی تھی۔ ایک کے بعد ایک انکشاف سے غیور کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ امی یقین کریں میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے جہان پر جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے مجھے اغوا کیا، اور بھیا کو میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا۔ وہ بات مکمل کرتے کرتے ہچکیوں سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ یہ تو نے کیا کر دیا سارا؟ عسکری بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسی لیے میں دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور تیز رفتاری سے کمرے میں داخل ہوا۔ غیور، اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر عسکری بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ غیور، دادی اور ماں نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ ہم جان لے لیں گے تمہاری۔ غیور نے اسے بازوؤں سے کھینچ کر کھڑا کیا اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارنے کے بعد اس کا گلا دبا رہا تھا۔ غیور میرے بچے، وہ تینوں مل کر بھی اسے سارا سے الگ کرنے میں ناکام ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں اسفرین نہیں ہوں۔ سارا نے بمشکل خود کو چھڑوایا کیونکہ اسفرین کا نام سنتے ہی اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ یہ ہے اس شخص کی مینٹالٹی، اور آپ اسے میرا شوہر بنانے چلی ہیں؟ وہ اپنی ماں پر چنگھاڑی۔ اسفرین، اسفرین۔ غیور اس کا نام دہراتا وہاں سے چلا گیا۔ غیور، دادی، ماں، چچی، سب کی صدائیں انسنی کرتا وہ گھر سے نکل گیا۔ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا وہ اسفرین کے گھر پہنچا، مگر گیٹ پر لگے تالے نے اس کی ہر امید پر پانی پھیر دیا۔ کیا بکواس ہے! اس نے دروازے پر لگے تالے کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا اور پھر غصے سے دروازے پر مکہ مارتا واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ یہاں نہیں ہیں تو یقیناً گاؤں گئے ہوں گے۔ ہاں، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اس نے نیا منصوبہ بنایا۔ رات کے اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر وہ اسلام آباد سے اپنے آبائی گاؤں کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے نیند یا تھکن کا احساس تک نہ ہوا، اور ہوتا بھی کیسے؟ اس سفر کی منزل اسفرین عالم آفریدی جو تھی، یہ محض ایک نام نہیں تھا بلکہ جنون تھا جو پچھلے 8 سالوں سے غیور عباس بلوچ کے سر پر سوار رہا تھا، کبھی محبت بن کر تو کبھی نفرت بن کر۔ ہمیں سلمان خان آفریدی سے ملنا ہے۔ گھر کے مرکزی گیٹ پر گاڑی روک کر وہ وہاں موجود گارڈ سے مخاطب ہوا۔ وہ سب تو 2.5 سال سے یہاں نہیں آئے کیا؟ گارڈز کی سنائی جانے والی خبر نے اس کے ہاتھوں کو بے جان کر دیا۔ کہاں گئے ہیں وہ لوگ؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ اس نے بہت ہمت بٹورتے ہوئے سوال کیا۔ کراچی۔ کراچی میں کہاں؟ وہ تفتیش کرنے لگا۔ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ۔ دونوں گارڈز بھی بکھلائے ہوئے تھے۔ تمہارے پاس ان کا کوئی نمبر تو ہوگا نا؟ اس کے ذہن میں آخری سوال یہی آیا۔ جی ہے، گارڈز نے سر کھجاتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ تو ہمارا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے روب ڈالا۔ جی۔ کچھ ہی دیر میں گارڈز کاغذ پر سلمان خان آفریدی کا نمبر لکھ کر لایا۔ شکریہ۔ غیور نے ان دونوں کو کچھ رقم دی اور گاڑی ریورس گیئر میں ڈالتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فجر کے وقت اس کی دوبارہ شہر واپسی ہوئی۔ جنوری کی سردی اور اس پر برستی بارش نے سب کے دانت بجا دیے۔ اس نے نہ جانے کس خیال میں گاڑی روکی اور ویران سڑک کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ زاری، کیا کر رہی ہو یار؟ بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ بیچ سڑک میں دونوں ہاتھ پھیلائے اور اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھائے بارش نے ہر قطرے کا استقبال کر رہی تھی۔ جب غیور نے گاڑی کا ہارن بجا کر متوجہ کیا، تم جب میرے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتے تو منہ بھی بند رکھو، ڈرپوک۔ گاڑی کی ونڈو اسکرین پر برستے بارش کے قطروں کے باعث اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا غیور کا چہرہ بمشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی وہ یوں بولی جیسے غیور کو دیکھ کر مخاطب کر رہی ہو۔ بس کر دو یار۔ اس نے گاڑی سے نکل کر اسفرین کو چھتری سے ڈھانپا۔ اب چلو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، پر ایک شرط پر۔ وہ فوراً سے مان گئی۔ کیسی شرط؟ اس کا سوال مکمل ہونے سے پہلے اسفرین نے چھتری کھینچ کر ہوا میں پھینکی، جو کہ ہوا کے دوش پر خاصی دور جا کر گری تھی۔ تم بھی میرے ساتھ بارش انجوائے کرو گے؟ وہ زمین پر پاؤں پٹک کر کھلکھلائے۔ تم پاگل ہو؟ غیور نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ تم بہت بورنگ اور کھڑوس انسان ہو۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر غیور نے اپنی نشست سنبھالی تو اس نے شکوہ کیا۔
اور تم بہت ہی بدتمیز اور بدمزاج ہو۔ اس نے بھی اس کے لہجے میں جواب دیا، بھائی میں تو ایسی ہی ہوں۔ وہ اب ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، اسی لمحے وہ سڑک کے درمیان کھڑا پوری طرح سے بارش میں بھیگ چکا تھا۔ زاری اپنی ہی گاڑی سے ٹیک لگا کر وہ گیلی سڑک پر بیٹھا اپنے سر کے بال نوچتا مسلسل اس کا نام چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، بھیا۔ ظہور جو کافی دیر سے شہر کی سڑکوں پر اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، بالآخر اس کی تلاش ختم ہو گئی۔ بھیا اٹھیے، گھر چلیں، سب آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ظہور نے اسے اٹھایا۔ تمہاری بھابھی؟ رو رو کر اور چیخ چیخ کر اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی مل جائیں گی، ابھی گھر چلیں، ہم آ جائیں گے، تم جاؤ، وہ بمشکل بول پایا۔ بھیا غیور کی اس حالت سے خائف ہوا تھا۔ ہم نے کہا نہ جاؤ۔ اس نے ظہور کو دھکا دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ یا اللہ! ظہور اپنا سر پکڑ کر اسے صرف جاتے ہوئے دیکھ سکا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب اسے اپنی منمانی کرنی ہوتی تو سامنے والا چاہ کر بھی اسے روک نہ پاتا۔ گزشتہ رات سے بلوچ خاندان کا ایک بھی فرد چین کی نیند نہ سویا تھا۔ گھر کے مرکزی ہال میں سب اکٹھے بیٹھے غیور کی راہ دیکھ رہے تھے۔ غیور میرا بچہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیچڑ سے بھری مہنگی شیروانی اور اس کا مٹی آلود چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اپنے حواس میں ہی نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوا، زندہ ہوں۔ ماں کے دونوں ہاتھ چہروں سے دور کرتے وہ نظریں اٹھانے سے انکاری تھا۔ کچھ خیال ہے تمہیں؟ کل رات سے ہم سب کو کس اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے تم نے؟ عباس بلوچ غرائے، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا اور سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ ماں، بھیا کا غصہ جانتی تو ہیں آپ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتے۔ ظہور نے کندھے پر بازو پھیلا کر ماں کو سمجھایا۔ اسی بات کا تو خوف ہے کہ اس بار اسے غصہ کسی اور پر نہیں بلکہ خود پر آیا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کے لیے خود کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ مدت بیگم بیٹے کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ اس کے اس حال پر چھوڑ دو، یہی مناسب ہے۔ عباس بلوچ بیوی کو ہدایت دیتے گھر سے نکل گئے۔ شاور لینے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ نیند اور آنسوؤں کے باعث اس وقت اس کی آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ اس پر اسپرین کے نہ ملنے کا صدمہ اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ غیور دادی ملازمہ کے ہمراہ کمرے میں آئیں تو کھانے کی ٹرالی رکھ کر ملازمہ کمرے سے چلی گئی، جبکہ دادی وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کچھ کھا لو نا بچہ، دادی اس کے گیلے بال سہلاتے ہوئے بولی۔ ہم اس کے گھر گئے تھے دادو، پھر اس کے گاؤں بھی گئے تھے، پر وہ نہیں ملی۔ وہ نہ ملی تو ہم مر جائیں گے۔ وہ اپنے دل کی ہر بات دادی کے بے جھجک کہہ دیا کرتا تھا۔ اللہ نہ کرے غیور، وہ ضرور ملے گی۔ جوان پوتے کے منہ سے موت کی بات سن کر ان کا دل دہلا تھا۔ اگر وہ مل گئی تو ہمیں معاف بھی کر دے گی۔ اس کے سوال پر دادی لمحے بھر کو خاموش رہ گئی۔ دل سے معافی مانگو گے تو کیوں نہیں معاف کریں گی؟ دادی نے مناسب جواب دیتے ہوئے نوالہ بنا کر اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ہمیں بھوک نہیں ہے دادو، اس نے ہاتھ کی پشت سے نوالہ دور کیا۔ غیور اپنی بوڑھی دادی کی اتنی سی بات نہیں مانے گا میرے بچے؟ اس کی بے بسی پر دادی کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ پلیز مت روئیں دادو، ہم بہت برے ہیں۔ اسے بھی اتنا رلایا اور اب آپ کو بھی رلا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے نوالا کھا کر وہ ان کے آنسو پونچھتے ہوئے خود رونے لگا۔ وہ مل جائے گی اور تمہارے ساتھ بلوچ حویلی میں آئے گی۔ دادی نوالے بنا بنا کر اسے کھلا رہی تھی۔ گارڈ کے دیے لینڈ لائن نمبر سے اس نے رہائش کا پتہ لگوا لیا تھا اور اگلی ہی صبح پہلی فلائٹ سے کراچی روانہ ہو گیا۔ ایک لمحے کا انتظار بھی اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ جلدی جلدی کھاؤ، تمہاری وین آنے والی ہے۔ ناشتے کی میز پر سلمان دونوں بچوں سے مخاطب تھا۔ بابا جان، آج ہمیں پھپھو سے ملانے لے چلے نا، بہت یاد آ رہی ہے۔ بیٹی کی التجا پر اس کے منہ میں جاتا نوالا رک گیا تھا۔ لے چلے نا سلمان لالا، چھوٹے بھائی شہیر نے بھی سفارش کی۔ ٹھیک ہے، آج شام کو چلیں گے، اب خوش؟ اسے حامی بھری تو ناشتے کی میز پر موجود ہر فرد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہمیں سلمان خان آفریدی سے ملنا ہے۔ ڈور بیل بجنے پر ملازم نے دروازہ کھولا تو غیور کی آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ یہ گھٹیا انسان یہاں کیا لینے آیا ہے؟ سلمان دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا کرسی سے کھڑا ہوا۔ لالا رک جائیں، اسے غصے میں جاتا دیکھ کر شہیر بھی اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ السلام علیکم، ہم وہ اسفرین، خبردار جو اپنی گندی زبان سے اس کا نام بھی لیا۔ سلمان نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ سلمان لالا، آپ کا غصہ جائز ہے، پر اس کی نظریں مکمل جھکی ہوئی تھیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سلمان نے اسے دھکا دیا تو وہ گرتے گرتے سنبھلا۔ غیور، آپ کیا لینے آئے ہو یار؟ کون سی اذیت باقی رہ گئی ہے جو تم اسے اب دینا چاہتے ہو؟ شہیر کے لہجے میں جہاں نفرت تھی وہیں تحمل بھی تھا۔
اذیت میں تو ہم خود ہیں پچھلے 3 سالوں سے. ایک لمحہ سکون سے نہیں گزرا. اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹتا. اسے ایک دفعہ بلا دو. اسے جتنا لان تان کرنا ہے وہ کر لے, ہم چپ چاپ سن لیں گے. اس کی آنکھوں میں اترا خون آنسوؤں کی شکل میں بہتا چلا جا رہا تھا. تم نے تو اسے لان تان کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا غیور. شہیر سے سکنے لگا تھا. کیا مطلب؟ شہیر کی آواز میں چھپا درد غیور کا دل نچوڑ گیا. مطلب کہ مر گئی ہے وہ. قبر سے اٹھ کر تو نہیں آئے گی نا تمہاری خواہش کو پورا کرنے؟ سلمان کی چنگھار اسے حواس باختہ کر گئی. وہ نہیں مر سکتی, ہمارا دل نہیں مانتا. اس نے نفی میں سر ہلایا. تو یہ تمہارا مسئلہ ہے. اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو جا کر ڈھونڈ لو اسے. مل گئی تو ہمیں بھی بتا دینا. اس کے لب و لہجے کی تلخی جوں کی توں تھی. سلمان لالا پلیز یہ ظلم نہ کرے, ہمیں بتا دیں کہ وہ کہاں ہے. وہ ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بال اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تو سلمان ششتا رہ گیا. یہ وہی غیور عباس بلوچ تھا جو کبھی سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا. اس ڈرامے بازی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا, اس لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ. حتمی فیصلہ سناتا سلمان الٹے قدموں مڑ گیا. غیور پلیز جاؤ. سلمان نے اسے قدموں پر کھڑا کیا. زاری, اس کے ہونٹوں پر ایک ہی نام اٹکا تھا, وہ تم سے نہیں مل سکتی. تم نے بہت دیر کر دی ہے غیور, اب کچھ بھی نہیں بچا. یار کچھ بھی نہیں بچا, پلیز چلے جاؤ. گہیر نے اس کا شانہ تھپ تھپایا. اتنی دور آ کر بھی وہ مایوس ہی واپس جا رہا تھا. افریدی خاندان کو کوئی بھی فرد اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا اور ان کے ساتھ کے بغیر اسفرین تک رسائی اس کے لیے ناممکن تھی. یا اللہ, کوئی تو ہوگا جو ہمیں ہماری زاری سے ملا دے. اس نے تھک کر اپنا سر گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر رکھا. سلطان, اب یہی نام اس کی آخری امید تھا. ڈرو نیوز چینل کے ہیڈ آفس پہنچا جو کہ کراچی میں ہی موجود تھا. اس کا یہاں آنے کا مقصد چینل کے مالک سلطان بشیر سے ملنا تھا, کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ یہاں سے وہ نا امید واپس نہیں لوٹے گا. یہ شخص اس کی مدد ضرور کرے گا. تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ سلطان کا لہجہ سپاٹ تھا. ہمیں بس امید تھی کہ شاید آپ تم جا سکتے ہو. اسے نظر انداز کرتا وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا. پلیز سلطان سر, ایسا نہ کرے. وہ ہمیں نہ ملی تو ہم مر جائیں گے. اس نے ہاتھ جوڑ لیے. جانتا ہوں, اور میں جانتا ہوں بھی یہی کہ تم مر جاؤ, کیونکہ اسے تو تم نے جیتی جی مار ہی دیا ہے. جس اسفرین عالم نے زندگی سے ہارنا نہیں سیکھا تھا اسے تم نے اتنی بری شکست دی ہے غیور کہ وہ خود کو پہچاننے سے قاصر ہے. جو خود سے غافل ہو وہ تمہیں کیا معاف کرے گی؟ سلطان بھی ہر قسم کے تعاون سے انکاری تھا. اسے کیا ہوا ہے؟ ہمیں ایک بار اس سے ملا دے, دیکھیے گا وہ ہم پر غصہ کرے گی, ہمیں 2 تھپڑ مارے گی, پھر ٹھیک ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں اسے. تم کچھ نہیں جانتے. ان لوگوں کی باتوں کے دوران سلطان کا فون بجا. ہاں شہیر, واٹ, میں آتا ہوں. وہ فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھاتا کرسی سے اٹھا. آپ اسفرین سے ملنے جا رہے ہیں نا؟ غیور بھی کھڑا ہوا. دل تو نہیں چاہ رہا, پر تمہیں اتنی حسرت ہو رہی ہے نا, تو چلو میرے ساتھ. اس نے جبراً حامی بھر ہی لی, جس پر غیور نے شکر کا کلمہ پڑھا. وہ سلطان کے ہمراہ پاگل خانے آیا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی بھلا یہاں اسفرین کا کیا کام ہو سکتا ہے. وہاں ایک جیسے لباس پہنے بہت سے پاگل اپنی بیتوں کی سرگرمیوں میں مصروف تھے. یہ آپ کہاں لے کر آئے ہیں ہمیں؟ اسے اس ماحول سے وحشت ہوئی. تمہاری خواہش پوری کرنے لایا ہوں. سلطان آگے آگے چل رہا تھا جبکہ غیور اس کے قدموں کی پیروی کر رہا تھا. زاری یہاں ہے؟ اسے تعجب ہوا. پاگلوں کی جگہ یہی ہے. اس سے آگے چلتے چلتے ہی جواب دیا. کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں؟ سلطان کی ٹال مٹول سے اسے تیش دلا رہی تھی. اب کیسی ہے وہ؟ سلطان نے شہیر سے سوال کیا جو وہاں پہلے سے ہی موجود تھا. اسے آپ ساتھ کیوں لائے ہیں؟ غیور کو وہاں دیکھ کر شہیر خفا ہوا. یہ بضد تھا کہ ملنا ہے تو ملنا ہے. ویسے بھی آج کے بعد دوبارہ یہاں آنے بھی نہیں والا. اسفرین کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ICT کی ہے, ابھی بے ہوش ہے. یہ سب باتیں وہاں موجود غیور کا دماغ مزید الجھا رہی تھیں. یہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہر نئی بات اسی کے خوف کو پہلے سے زیادہ گہرا کر رہی تھی. تم چلو, تمہیں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں. سلطان اسے اپنے پیچھے چلنے کی ہدایت دیتا آگے چل دیا. 5 منٹ ہے تمہارے پاس, جتنا دیکھنا ہے جتنی باتیں کرنی ہے کر لو. کمرے کا دروازہ کھول کر سلطان نے اسے اندر جانے کا کہا. اندر داخل ہوتے ہوئے غیور کا پورا وجود کانپ رہا تھا. قدم ڈگمگا رہے تھے. سامنے بیڈ پر اسفرین عالم افریدی بے ہوش پڑی تھی اور ہاتھوں پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. جس چاند سے چہرے نے کبھی اس کی راتوں کا سکون چرایا تھا آج وہ زرد اور ویران پڑا تھا. یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کے نام سے غیور کے دل کی دھڑکنیں بے قرار ہو جایا کرتی تھی, جن جھیل جیسی آنکھوں میں وہ اپنا عکس دیکھنے آیا تھا اور آج بھی اس سے روٹھے ایک نظر دیکھنے کی روادار نہ تھی. زاری, غیور نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. دیکھو ہماری طرف دیکھو, ہم آ گئے ہیں, پلیز اٹھو. اس نے اسفرین کا زنجیر میں جکڑا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو آنکھ سے بہتا آنسو اس کی ہاتھ کی پشت پر جم گیا. یہ وہ اسفرین عالم آفریدی ہی ہے
جس کی ٹاک شو میں آنے سے بڑے بڑے سیاستدان کترا جاتے تھے کیونکہ اس کی تیاری اور لاجواب کرنے کی صلاحیت سب پر حاوی آ جاتی تھی۔ تھینکس ایس پی۔ شو ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنے کیبن میں آئی تو سلطان بشیر اس کے لیے کافی لے کر آیا۔ ایس پی کی لگتی، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہر کسی سے الجھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کا اشارہ کچھ دیر قبل ٹاک شو میں آئے مہمان سے ہوتے ہوئے اسفرین کی بحث کی طرف تھا۔ غلطی میری نہیں تھی۔ اب اگر میرے سوال لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں تو اس میں میری غلطی تو نہیں ہے نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ غلطی تو میری ہے جو تمہاری ہر اوٹ پٹانگ حرکت پر خاموش تماشائی بنا رہتا ہوں۔ ایک دن میرا چینل بند کرواؤ گی تم بی بی؟ سلطان بشیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے کچھ لچکداری کا مظاہرہ کرنے کی التجا کی تھی۔ ایس پی، کم آن مین، کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ میں ہوں نا؟ وہ اسے آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرائی۔ تم سے زیادہ خطرناک تمہاری یہ مسکان ہے جو پتھر دل کو بھی موم کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ بالآخر وہ بھی مسکرایا۔ چلیں اب نکلے، مجھے بہت کام ہے۔ کافی کا کپ میز پر رکھتی اس نے اپنے گھنے سنہری ریشمی بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر انہیں کیچر میں جکڑا اور لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ جاؤ چھٹی کرو۔ سلطان کلائی میں بندھی کڑی دیکھ کر کرسی سے اٹھا۔ میرے آنے جانے کی فکر کرنے کے لیے پہلے سے ہی بہت لوگ ہیں ایس پی۔ جب مجھے جانا ہوگا تو چلی جاؤں گی۔ اس نے ناک چڑھایا۔ جی سلمان لالا، جی بس آ رہی ہوں۔ سلطان ابھی کمرے کی دہلیز پر ہی پہنچا تھا کہ اسفرین کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ایس پی، مجھے گھر ڈراپ کر دیں گے نا؟ سلمان کی آواز سنتے ہی حسب عادت اس کے طوطے اڑ گئے تھے۔ جلدی آؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ نخرے دکھاتا کمرے سے نکل گیا۔ آج تو لالا کے غصے سے اللہ ہی بچائے مجھے۔ اپنا لیپ ٹاپ اور فائل بیگ میں ڈالتی وہ عجلت میں سلطان کے پیچھے دوڑی تھی۔ آیت الکرسی کا ورد کرتی وہ گھر میں داخل ہوئی تو سلمان خان آفریدی غصے سے سرخ چہرہ لیے صوفے پر بیٹھے اسی کے منتظر تھے۔ السلام علیکم میرے پیارے لالا۔ اپنے بیگ ملازمہ کو تھماتی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ سلمان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خفا ہے اپنی شونا سے؟ اس نے سلمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں فرق پڑتا ہے؟ سلمان کی بجائے جواب کچن سے نکلتی والدہ محترمہ نے دیا۔ ماں کی بے وقت آمد پر اسفرین نے آنکھیں بھینچ لی۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ میں بس نکلنے ہی والی تھی کہ اہم کام آ گیا، ورنہ میں اپنے پیارے لالا سے کیا وعدہ بھول سکتی ہوں؟ وہ اس کا دایاں گال کھینچتے ہوئے بولی۔ شکر ہے شونا تم آ گئی، ورنہ ہم بس تو آج بھوکے ہی مرنے والے تھے۔ سیڑھیاں اتر کر وہاں آتے شہید نے دہائی دی۔ مطلب کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ اسے تعجب ہوا۔ تمہارے بغیر کھا سکتے ہیں؟ سلمان اسے گھورتے ہوئے بولا۔ بچوں کو بھی بڑی مشکل سے کھلا کر سلایا ہے، ورنہ پھپھو کے بغیر تو ان کے حلق سے بھی نوالا نہیں اترتا۔ کچن سے کھانا میز پر لا کر سجاتے ہوئے اجالا نے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک کہا بھابھی۔ سلاد کی ٹرے سجاتے شہید کی بیوی ہانیہ نے بھی ان کی بات کی تصدیق کی۔ سوری لالا، میری وجہ سے آپ سب بھوکے بیٹھے ہیں۔ اس نے کان پکڑ کر سلمان سے معافی مانگی۔ اب اتنی اداکاری نہ کریں آپی، اچھی طرح جانتی ہیں کہ معافی نہیں بھی مانگیں گے پھر بھی لالا معاف کر دیں گے۔ معاذ جو کافی دیر سے وہاں خاموش بیٹھا ویڈیو گیم میں مصروف تھا اب مزید خاموش نہ رہ سکا۔ آپ ہی کا بولنا رہ گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اسفرین نے صوفے پر سجا کشن اسے دے مارا جو اس نے بھرپور انداز میں کیچ کر لیا۔ بس تمہیں احساس ہو گیا کافی ہے، اب چلو کھانا کھاتے ہیں۔ سلمان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوا۔ میرے لالا بیسٹ ہیں، وہ اس کے کندھے سے لگ کر بولی۔ رات میں کمبل اوڑے گود میں لیپ ٹاپ رکھے وہ کام میں مگن تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک کے بعد ہانیہ دودھ کا گلاس لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کیا یار ہانی، اتنا پروٹوکول دے کر شرمندہ کرتے ہو تم لوگ مجھے۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر گلاس تھاما۔ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہو، تین بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو، یہ پروٹوکول تمہیں نہیں ملے گا تو کس سے ملے گا؟ ہانیہ وہیں بیڈ پر ایک کونے میں ٹک گئی تھی۔ بھائیوں سے زیادہ تو بھابیاں میری ناز برداریوں میں مصروف رہتی ہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس منہ سے لگایا۔ سمجھا کرو نہ شونا، تم ٹھہری سلمان لالا کی چہیتی، ہر سفارش لے کر تو ہمیں تمہارے پاس ہی آنا پڑتا ہے نا۔ اب کیا ہوا؟ وہ ہانیہ کی نیت بھانپ کر طلب کرنے لگی۔ میری نہیں، کسی اور کی سفارش آئی ہے، ہانیہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ سمجھ گئی۔ اس نے اسوات میں سر ہلایا۔ نالائق، آ جاؤ اندر۔ اسفرین کا کہنا تھا کہ معاذ گولی سے تیز رفتاری کے ساتھ کمرے میں داخل ہو کر سیدھا اس کے بیڈ پر پھلانگ آیا۔ آپی میری پیاری آپی، وہ اس کا دایاں بازو دونوں ہاتھوں میں لیے دبانے لگا۔ ویری گڈ، ٹھیک سے دباؤ۔ وہ اس کی بے بسی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اس ویکینڈ کالج کا ٹرپ جا رہا ہے، پلیز مجھے لالا سے اجازت لے دینا۔ وہ مطلب کی بات پر آیا۔ وجہ؟ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑایا۔ دیکھے نا، لاسٹ ٹرپ ہے، اس کے بعد تو پتہ نہیں کس یونیورسٹی میں جا کر سزا کاٹنی پڑے گی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ کی پشت لگائے فلمی انداز میں بولا۔
اسٹے ہوگا صرف 2 دن کے لیے، اس نے ہمدردی بٹورنے کے لیے غرض سے معصوم شکل بنائی۔ لالا کبھی نہیں مانیں گے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کون سا کوئی لڑکی جو مجھ پر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں لالا؟ اس نے منہ پھلایا۔ اچھا میرے مکی ماؤس، منہ نہ پھلاؤ، میں کل لالا سے بات کرتی ہوں، اوکے؟ وہ اس کی تھوڑی کھینچتے ہوئی بولی۔ تھینکس آپی۔ اس نے پوری طاقت سے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑا اور کمرے سے بھاگ گیا۔ عجیب بندر ہے یہ، اسے جاتا دیکھ کر ہانیہ مسکرائی۔ پتہ نہیں کب بڑا ہوگا۔ وہ بھی اپنی ہنسی روک نہ پائی۔ میم یہ رہی آپ کی فائل۔ کیبن میں داخل ہوتی رابعہ نے اس سے فائل تھمائی۔ تھینکس بڈی۔ بال پین ہونٹوں میں دبائے اس نے لیپ ٹاپ اپنے دفتری بیگ سے نکال کر میز پر رکھا تھا۔ ویسے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے آج سے پہلے آپ کو کسی بھی شو کے لیے اتنا ایکسائٹیڈ نہیں دیکھا۔ اس کی دیدنی خوشی رابعہ کے لیے بھی باعث حیرت تھی۔ آج سے پہلے میں نے غیور عباس بلوچ کی کلاس انٹرویو بھی تو نہیں لیا تھا، وہ معنی خیزی سے بولی۔ انٹرویو تو کل ہے، اس کی تیاری دیکھ کر رابعہ نے یاد دلایا۔ میں کوئی بھی کام کل پر نہیں چھوڑ سکتی، بہت پرانا حساب برابر کرنا ہے۔ اس نے میز کے دراز سے USB نکال کر لیپ ٹاپ میں لگائی۔ میں سمجھی نہیں، تم سمجھو گی بھی نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے بڑی چالاکی سے بات گول کر دی اور رابعہ خاموشی سے چلی گئی۔ غیور عباس بلوچ گیٹ ریڈی فار انسلٹ۔ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر وہ منہ ہاتھ پر ٹکا کر مسکرائے۔ اس کا ٹاک شو رات 8 بجے نشر ہوتا تھا، جہاں آج اس نے پرزور اصرار پر غیور عباس بلوچ کو مدعو کیا تھا۔ غیور عباس بلوچ نہ صرف مشہور سیاسی گھرانے کا بڑا بیٹا تھا بلکہ موجودہ نیشنل اسمبلی کا رکن بھی تھا۔ چونکہ انٹرویو کی حامی اس کی سیکرٹری نے بھری تھی، لہٰذا اس کے علم میں نہ تھا کہ اس کا پالا کس سے پڑنے والا ہے، ورنہ وہ یہاں آنے کی حماقت نہ کرتا۔ یہ انٹرویو لے گی ہمارا؟ اسفرین نے سامنا ہو جانے کے بعد اسے کھا جانے والی نظروں سے سیکرٹری کو گھورا۔ جی سر، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ہم اس کے منہ نہیں لگے، ہم جا رہے ہیں۔ اس نے کوٹ کے کالر درست کرتے ہوئے جانے کی دھمکی دی۔ سر حامی بھر لی ہے، بہت بے عزتی ہو جائے گی، وہ بے بسی سے بولا۔ کیسے ہیں بلوچ صاحب؟ کالر پر لگا اپنا مائک درست کرتی اسفرین نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ زندہ ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس شو کے ختم ہونے تک تم بھی زندہ ہی رہو، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ آمین، اس نے دعائی انداز میں دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹرو سٹوری کے ساتھ اسفرین عالم آفریدی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میرے شو میں میرے ساتھ موجود ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی مسٹر غیور عباس بلوچ، جو کہ مجھے ہوئے سیاستدان عباس بلوچ کے بیٹے بھی ہیں۔ کیسے ہیں بلوچ صاحب؟ غیور کا تعارف کرواتے ہوئے وہ بہت تمیز سے پیش آئی تھی۔ الحمدللہ، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ آپ نے اپنی مصروف روٹین سے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی مشکور و ممنون ہوں۔ شیریں لہجے میں بہت سا زہر پوشیدہ تھا۔ جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی لوگوں کی خدمت کے لیے، اس نے عاجزانہ لہجے میں جواب دیا۔ عوامی خدمت واقعی بہت نیکی کا کام ہے، اور اگر اس خدمت کی اتنی اچھی خاصی قیمت اور معاوضہ ملتا ہو تو پھر تو خدمت خلق کا جذبہ اور بھی زیادہ جوش دکھاتا ہے۔ اس کا وہی گزشتہ لب و لہجہ بحال ہوا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس کے تیور بگڑے۔ میں جو بھی کہتی ہوں ثبوت کے ساتھ کہتی ہوں، ہوا میں تیر چھوڑنے کی عادت نہیں ہے میری، وہ ہاتھ میں پکڑا بال پین انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، پہلے آپ الزام لگائیں، پھر ثابت کریں، اس کے بعد ہم جواب دیں گے، وہ ضبط برقرار رکھتے ہوئے بولا۔ سوچ لیں، میرے سوال اکثر لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں، اس نے دھمکا دینے والے انداز میں غیور کو سوچنے کا آخری موقع دیا۔ لاجواب وہ ہوتا ہے جس کی نیت میں کھوٹ ہو، مس اسفرین عالم۔ چلیں آج آپ کی نیت بھی آزما لیتے ہیں۔ اس نے بال پین میز پر پھینک کر ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا۔ ایکسیڈنٹ کا مقدمہ تو یاد ہوگا آپ کو، جو آپ ہی کے علاقے کی حدود میں پیش آیا تھا۔ 22 سالہ احمد کو پجاروں نے بڑی بے رحمی سے کچل دیا۔ افسوس، وہ تو موقع واردات پر ہی سانسوں کی بازی ہار گیا، پر اس کے مجرم کو سزا دینے کے لیے عدالت سے تاریخ پر تاریخ ہی مل رہی ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو چلنے والا کوئی اور نہیں، آپ کا چچا زاد ہے، آذر بلوچ ہے۔ اس نے کاغذ غیور کی طرف پھینکا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے محترمہ کہ یہ مقدمہ ابھی عدالت میں چل رہا ہے۔ ایک لمحے کو اس کے ہاتھ پاؤں برف ہوئے تھے، لیکن اگلی ہی پل وہ پھر سے لہجہ ہموار کر کے جواب دے ہوا۔ یہی تو ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے بلوچ صاحب، کہ یہاں غریب کا مقدمہ تب تک چلتا ہے جب تک اس کی سانسیں چلتی ہیں، یہاں سانسیں رکیں وہاں مقدمہ بند۔ وہ ماتھے پر آئی لٹ کان کے پیچھے ٹکاتے ہوئے بولی۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ احمد کی فیملی کو جلد از جلد انصاف ملے، اس نے وعدہ کیا تھا۔ دعا ہے کہ آپ کا یہ وعدہ وفا ہو، گزشتہ وعدوں کی طرح ہوا نہ ہو۔ ڈیم اٹ،
یہ شونا کیا کر رہی ہے؟ گھر میں بیٹھے سلطان نے جب نشر ہونے والے پروگرام دیکھا تو آفس کی دوڑ لگائی۔ میرے شو میں آ کر اکثر لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، آپ کو تو غصہ نہیں آیا نا؟ وہ اب اسے تیش دلا رہی تھی۔ جی نہیں، ہم بہت تحمل مزاج ہیں، اس نے کوٹ کی کالر درست کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر 5 سال پہلے آپ کو یونیورسٹی سے کیوں نکالا گیا تھا؟ جہاں تک میرے علم میں ہے آپ نے اپنے پروفیسر پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے سوال پر غیور نظریں چرا گیا۔ میم سر کہہ رہے ہیں کہ فوراً بریک لیں۔ اس کے کانوں میں بیک سٹیج موجود علی کی آواز گونجی۔ لگتا ہے آپ کسی سوچ میں پڑ گئے، آپ تحمل سے سوچئے۔ اور ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، امید ہے کہ آپ کہیں جائیں گے نہیں۔ جیسے ہی بریک کے لیے کیمرہ آف ہوا تو غیور اٹھا اور گلے میں پڑا مائک زمین پر پٹکا۔ کام ڈاؤن بلوچ صاحب، اس نے بمشکل اپنی ہنسی کو قابو کیا۔ ہم مزید اپنی توہین نہیں کروائیں گے۔ اس نے میز پر رکھے کاغذات زمین پر پٹکے۔ آپ تو یہاں سچ کا سامنا کرنے آئے تھے۔ اسفرین نے گھنے سنہری بالوں کو اونچا سا جوڑا بنایا۔ بکواس بند کرو ورنہ۔ اب کی بار غیور نے پوری طاقت سے میز پر دونوں ہاتھ مار کر اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ورنہ اس کے عین سامنے آ کر کھڑی ہوتی وہ نڈر ہوئی۔ اس اسٹوڈیو سے باہر تمہاری لاش جائے گی۔ غیور نے کوٹ سے ریوالور نکال کر اس کے ماتھے پر تانا۔ رابعہ یہ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے یار، دوسرا کپ لاؤ۔ اور سر کا پارا چڑھ گیا ہے، ان کے لیے کچھ ٹھنڈا لاؤ۔ ہاتھ میں پکڑے کافی کی کپ سے ایک گھونٹ پیتی وہ بے خوف اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ یہ ریوالور 5 سال پہلے ہمارے پاس نہیں تھی، ورنہ تم ان اوٹ پٹانگ حرکتوں کے لیے زندہ نہ بچتی۔ غصے سے اس کے چہرے کا سرخ پڑ چکا تھا۔ اب بھی وہی غصہ، وہی اکڑ۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تمہاری ہٹ دھرمی میں کچھ کمی آئی ہو، مگر جو لوگ اپنے نصیب میں جہالت لکھوا کر لاتے ہیں ان کو بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں سدھار سکتا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہر فرد خوف سے کانپ رہا تھا، اور جسے ڈرنا چاہیے تھا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہادری سے ریوالور کی نوک پر ہر بات کا بڑھ چڑھ کر جواب دے رہی تھی۔ اف غیور، ریوالور نیچے کرو۔ اسفرین تم خاموش رہو۔ اسی دم توڑتا ہوا سلطان وہاں آ گیا۔ جا رہے ہیں ہم، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ اپنا کوٹ چھٹکتا غیور وہاں سے نکل گیا۔ یہ تمہیں بہت بھاری پڑے گا غیور عباس بلوچ، یاد رکھنا۔ عین دروازے پر اسے اسفرین کی آواز سنائی دی۔ چپ کر جاؤ ورنہ ایک لگاؤں گا۔ سلطان بشیر نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ غیور کا یوں بیچ میں شو چھوڑ کر چلے جانا میڈیا میں ایک نیا تہلکہ مچا گیا۔ اس پر آف کیمرہ پیش آنے والے ایکشن سین بھی کسی سوشل سائٹ پر لیک ہو گیا تھا۔ یہ سب 100% اسفرین کا ہی منصوبہ تھا، جس کا مقصد اپنی 5 سالہ پرانی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ اس بدلے کے جنون نے بلوچ خاندان کی سیاسی ساکھ کو خاصا دھچکا دیا تھا، جس کا ملبہ سراسر غیور کے سر گرا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا تھی یہ سب کرنے کی؟ ہاتھ میں پکڑا اخبار انہوں نے غیور کے منہ پر دے مارا۔ ہم سے فضول کی بکواس برداشت نہیں ہوتی بابا سائیں۔ اس سے ذرا شرمندگی نہ تھی۔ تو فضول کی حرکتیں کیوں کرتے ہو نالائق؟ وہ دھاڑے۔ پورا میڈیا ہم پر تھو تھو کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ڈٹھاٹ قائم و دائم تھی، پر ہماری پارٹی کو تو فرق پڑتا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تم آج کے آج سب لوگوں کے سامنے اس لڑکی سے معافی مانگو گے؟ انہوں نے تحکم انداز میں اپنایا۔ ہرگز نہیں، ہم اس گھمنڈی لڑکی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تو ٹھیک ہے، تم آج ہی اپنی نشست سے مستعفی ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بھی عہدہ اپنی عزت سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ شام تک استعفیٰ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ بڑے بڑے ڈگ مارتا وہ گھر سے نکل گیا۔ اگر یہاں بلوچ حویلی کے حالات نازک تھے تو دوسری طرف ٹرو نیوز چینل کے آفس کا موسم بھی ابرآلود تھا۔ سلطان اسفرین سے مکمل بائیکاٹ کر چکا تھا اور اسے منانے کی اسفرین کی ہر کوشش بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ ایس پی بس بھی کر دیں بابا، معافی مانگ تو رہی ہوں۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے کیبن میں دھرنا دیے بیٹھی تھی۔ شونا جاؤ ابھی، وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ نہیں جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹیبل بجایا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں ایس پی، اسفرین نے اس کا راستہ روکا۔ آپ ہی کہتے تھے نا، جو مرد کسی لڑکی پر اپنا غصہ اتارتا ہے وہ یا تو بزدل ہوتا ہے یا جاہل، اور آپ نہ تو بزدل ہیں اور نہ ہی جاہل، اس لیے تحمل سے میری بات سنیے۔ اس نے بازو سے کھینچ کر سلطان کو واپس اس کی کرسی پر بٹھایا۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ اگر پتا ہوتا تو کبھی یہ حماقت نہ کرتی۔ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں پلیز۔ وہ کان پکڑے بولی۔ تمہاری ہی حماقت کے باعث میں نے جتنی جلالت اٹھانی تھی صرف میں ہی جانتا ہوں۔ تمہارے سلمان لالا نے دفتر آ کر میری وہ عزت افزائی کی ہے کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ اس نے ناراضگی کی اصل وجہ بتائی۔ تم ٹھہری اس کی لاڈلی بہن، تمہیں تو وہ کچھ کہے گا نہیں۔ شامت تو ہر باری میری ہی آتی ہے۔ وہ سیخ پا ہوا تھا۔ بس آخری بار سمجھ کر معاف کر دینا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ یہی بات مسکرا کر کہیں۔
اس نے مسکرانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اب جاؤ، اس نے یہی بات مسکرا کر دہرائی۔ یو آر دی بیسٹ۔ وہ خوشی سے جھومتی کیبن سے نکل گئی۔ اگلے دن غیور نے اپنی نشست سے مستعفی ہونے کے فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنا استعفیٰ دے دیا۔ آج ایک بار پھر اسفرین عالم آفریدی نے اسے بہت سخت چوٹ لگائی تھی۔ وہ آگ بگولا وجود لیے تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ کیسے ہیں بلوچ صاحب؟ آواز جانی پہچانی تھی۔ ہم تو ٹھیک ہیں، تم اپنی سناؤ۔ ہم سے معافی منگوانے کی تمہاری شدید خواہش جو پوری نہیں ہو سکی۔ وہ اس سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ بہت مطلب پرست ہو، خود بچ گیا اور اپنے باپ کو پھنسا دیا۔ تم نہیں مانے تو کیا ہوا، تمہارے والد محترم عباس بلوچ آج میرے شو میں آ رہے ہیں مجھ سے معذرت کرنے۔ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، پر تمہیں سبق سکھانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے تاکہ تم اگلی دفعہ کسی پر بھی ریوالور تاننے سے پہلے یہ ضرور سوچ لو کہ وہ انسان کون ہے اور کس قدر اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ وہ دشمنی میں ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ ہم تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے اسفرین عالم، انہوں نے قہرآلود لہجے میں دھمکی دی۔ ایک بار معذرت کر لو، میں یہ جنگ ختم کر دوں گی، اس نے مشورہ دیا۔ ہمارے بابا سائیں تم سے معافی نہیں مانگیں گے، وہ با یقین تھا۔ تمہاری موٹی عقل میں کوئی بات درج کرنا ناممکن ہے۔ خیر، مجھے شو کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ عباس بلوچ صاحب آ رہے ہیں میرے شو میں۔ کوئی عام ہستی بستی ہوتی وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ اسفرین اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کال کٹ گئی تھی۔ بابا سائیں معافی تو تب مانگیں گے نا اسفرین عالم جب تم زندہ سلامت شو کے لیے اسٹوڈیو پہنچو گی۔ اس نے نئی ترکیب بنائی۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار آفس کے لیے نکلی تھی۔ اسلام آباد کی ویران سڑک پر اس گاڑی میں اکیلی منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ پاس سے گزرتی غیور کی لینڈ کروز نے اس سے زوردار ٹکر ماری۔ اس نے بمشکل اپنی گاڑی سنبھالی۔ اسی دوران دوسری ٹکر لگی اور اس کی گاڑی سڑک کے کنارے موجود درخت سے جا ٹکرائی۔ سیٹ بیلٹ بندھی ہونے کے باعث اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ چلو، غیور نے آگے بڑھ کر دروازے کا دروازہ کھولا اور زبردستی سے گاڑی سے باہر نکالا۔ غیور چھوڑو مجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت کر لی عزت سے بات، اسے بازو سے کھینچتا وہ اپنی گاڑی تک لایا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ تمہیں یہ حرکت بہت بھاری پڑے گی۔ وہ اب بھی خائف نہ تھی۔ بکواس بند کرو ورنہ ایک الٹے ہاتھ کی لگائیں گے۔ اس نے مارنے کی نیت سے ہاتھ اٹھایا مگر پھر رک گیا۔ خاموش رہنا ورنہ ماری جاؤ گی، اسے انگلی دکھا کر خاموش کروا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی روکو۔ اس نے گاڑی کا اسٹیئرنگ ہلایا تو غیور نے بازو سے اسے پیچھے دھکیلا، جس کے بعد اس کا سر گاڑی کے شیشے سے جا ٹکرایا۔ دوبارہ ایسی حرکت کی تو سیدھا گاڑی سے باہر پھینکیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، ہاؤ ڈیئر یو۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ موڑا تو گاڑی اپنا توازن کھو بیٹھی تھی، حتیٰ کہ غیور کے لیے بھی گاڑی سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور اگلی ہی لمحے گاڑی سڑک سے پھسلتی کھائی میں جا گری۔ اف، پتھر سے ٹکرانے کے بعد اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ مشکل اٹھا تو یاد آیا کہ اس نے گاڑی سے کودنے سے پہلے اسفرین کو باہر دھکیلا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو نیچے گہرائی میں گاڑی بلاسٹ کے بعد مکمل تباہ ہو چکی تھی، مگر اسفرین کہاں تھی؟ اسفرین کہاں گئی؟ اس کے رنگ فک ہو گئے۔ اسفرین، اسفرین، وہ منہ کے گرف ہاتھوں کا گولا بنا کر مسلسل اس کا نام پکار رہا تھا۔ زاری، بالآخر اس نے بآواز بلند وہ نام پکار لیا جس سے 5 سال پہلے اس نے کبھی نہ پکارنے کی قسم کھائی۔ پتھریلی زمین پر وہ یہاں سے وہاں گرتا سنبھلتا اسفرین کو ڈھونڈتا رہا۔ شام ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر اسے ایک ٹہنی پر اٹکا اسفرین کا آنچل دکھائی دیا۔ یہ وہی اسٹرالر تھا جو اس نے گلے میں لیا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو اسفرین اوندھے منہ پڑی تھی، جبکہ سر پتھر پر یوں سجدہ ریز تھا جیسے پہلی فرصت میں اس سے ٹکرایا ہو۔ زاری، غیور نے اس کا رخ اپنی طرف پلٹا تو وہ اس کا پورا چہرہ خون آلود تھا۔ غیور نے اس کی گردن کے نیچے بایاں بازو دے کر اس کا سر اٹھایا اور دائیں ہاتھ سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے۔ زاری اٹھو زاری، وہ اس کے گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے لگا۔ ماں، ماں۔ غیور کو اپنا دایاں ہاتھ کے گرد اسفرین کی پکڑ مضبوط ہوتی محسوس ہوئی تو وہ ماضی میں حال میں آیا۔ زاری، زاری، اس نے اسفرین کا دایاں کندھا جھنجھوڑا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، چلو۔ اسی دوران سلطان کمرے میں داخل ہوئے۔ ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آنسوں سے سرخ آنکھیں لی اس نے انکار میں سر ہلایا۔ اسفرین سے ملنے کی تمہاری ضد پوری ہو گئی نا، اب چلو۔ اس مرتبہ سلطان کا لہجہ باروب تھا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے جب تک زاری ہوش میں نہیں آتی، ہم سے بات نہیں کرتی، ہم یہیں اس کے پاس رکیں گے۔ اس نے مضبوطی سے اس کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ سلمان آ گیا تو قیامت برپا کر دے گا، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ چاہے قیامت آئے، قہر آئے یا طوفان آئے، ہم اپنی زاری کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہ پرعزم تھا۔ اب کون سا نیا کھیل کھیل رہے ہو غیور؟ وہ بالآخر ہمت ہار گیا۔ کھیل تو قسمت نے ہمارے ساتھ کھیلا ہے۔ کوئی اپنی محبت کو اتنی اذیت دیتا ہے جتنی ہم نے اپنی زاری کو دی ہے؟ لعنت ہے ہم پر۔ اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگائے وہ زار و قطار رونے لگا۔
تمہاری محبت؟ وہ استزائیہ انداز میں ہنسا۔ تم صرف نفرت کرنا جانتے ہو غیور عباس بلوچ، اور تم جیسے انسان سے بھی صرف نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کے درمیان 2 نرسیں اور ایک وارڈ بوائے کمرے میں آیا تو غیور اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مریض کو لے کر جانا ہے۔ سلطان سے اجازت دیتے وہ اس کا اسٹریچر گھسیٹتے لے گئے۔ زاری کہیں نہیں جائے گی۔ غیور ان کے پیچھے دوڑا تو شہیر اور سلطان اسے روک لیا۔ زاری؟ وہ کمرے کے باہر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے اسٹریچر کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتا رہا۔ ظہور، غیور سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ گھر آیا تو دادی نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں دادو۔ وہ صوفے پر ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے بیٹے، اسے گھر سے گیا 3 دن ہو گئے ہیں۔ مدحت بیگم آنسو پیتی ہوئی بولی، بھیا اب ہر قیمت پر بھابھی کو گھر لے کر ہی آئیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنا بھی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی فطرت سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ کرے کہ میرے بچے بخیر و عافیت گھر آ جائیں۔ دادی نے دعا مانگی۔ اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بیڈ پر موجود تھی۔ ہاتھ اب بھی زنجیروں میں ہی جکڑے تھے، جو کہ اس قدر سختی سے بندھی تھیں کہ اس کے ہاتھ پر زخم بننے لگے۔ وہ ہاتھ آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اے پاگل، آرام سے بیٹھ۔ نرس نے آ کر اس پر روب جمایا تو وہ سہم گئی۔ مجھے پیاس لگی ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ رک جا۔ اس نے گلاس میں پانی لا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ تو کھول دیں۔ اس نے ہتھ کڑی کی طرز سے بندھے ہاتھ نرس کے سامنے کیے۔ زیادہ چالاکی دکھائی نا تو 1 لگاؤں گی۔ نرس نے اس کے سر پر تھپڑ مارا۔ ایسے ہی پی، ورنہ پیاسی بیٹھی رہے۔ اس کے ڈانٹنے پر اسفرین نے بمشکل بندھے ہاتھوں سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ جلدی کر۔ اب نرس جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ جی۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر سرمد وہاں آ گئے۔ یہ طریقہ ہے مریض سے پیش آنے کا؟ وہ کافی دیر دور کھڑے نرس کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ سوری سر، وہ شرمندہ ہوئی۔ اسفرین کیسی ہو اب؟ آپ گندے ہیں، جائیں۔ میں گندے لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ اس نے خوف کے مارے سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ غیور بستر پر لیٹا یہاں سے وہاں کروٹ بدل رہا تھا، مگر 1 منٹ کے لیے بھی نیند کی دیوی اس پر مہربان نہ ہوئی۔ بالآخر وہ اٹھا اور شوز پہن کر کمرے سے نکل گیا۔ پاگل خانے کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے گارڈ کو منہ مانگی رشوت دی اور خاموشی سے اندر چلا آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ اسفرین سے اکیلے میں مل سکتا ہے۔ وہ چھپتا چھپاتا وارڈ میں داخل ہوا۔ اٹھ لڑکی۔ وہ سو رہی تھی جب نرس نے آ کر اسے جھنجھوڑا۔ مجھے مت مارنا، میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی شرارت نہیں کی۔ وہ گھبرا کر صفائیاں پیش کرنے لگی۔ شش، خاموشی سے چل ورنہ پھر سے ماروں گی اور پچھلی بار کی طرح اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی۔ نرس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شش، اس نے نرس کی نکل اتارتے ہوئے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ زاری۔ غیور نے اسے نرس کے ہمراہ کہیں جاتے دیکھا اور چھپتے چھپاتے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ ڈاکٹر سرمد نے تمہیں بلایا ہے۔ چلتے چلتے نرس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں؟ اس نے منہ پھلایا۔ یہ تم انہی سے پوچھنا۔ اسے دروازے سے اندر دھکیل کر نرس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ غیور کو ماجرا سمجھ نہ آیا۔ آؤ اسفرین۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر ڈاکٹر سرمد کی بتیسی نکل آئی۔ نرس، مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر گئی ہیں؟ مجھے اپنے روم میں جانا ہے۔ وہ کمرے سے نکلنے کے لیے مڑی تو وہ کرسی سے اٹھ کر دوڑتا اس کے پاس آیا۔ چلی جانا، یہ بھی تو تمہارا ہی روم ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے قریب آ کر نرمی سے اس کا دایاں کندھا تھاما۔ مجھے جانا ہے۔ اس کا لمس اسفرین کو کراہت امیز لگا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کب سے تمہارے حسن نے مجھے دیوانہ کیا ہوا ہے؟ کتنی مشکل سے تو آج یہ سنہرا موقع ملا ہے پاگل۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ چھوڑو۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کے لیے مچل رہی تھی۔ چپ۔ اسے ایک زوردار تماچا پڑا اور وہ زمین پر جا گری۔ گھٹیا انسان۔ کمرے کا دروازہ کھولتا غیور دوڑ کر اندر داخل ہوا۔ تم ٹھیک ہو زاری؟ ڈاکٹر کو مکہ رسید کرتے اس نے ایک ہی بار میں زمین پر دے مارا اور پھر زمین پر گہری اسفرین کو اٹھایا۔ اس کے نچلے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ کمینے، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ بیوی ہے میری، مسز غیور عباس بلوچ ہے۔ ڈاکٹر جو مشکل سنبھلا ہی تھا، غیور نے پھر سے اس پر ہلہ بول دیا اور اسے مارتا مارتا وہ باہر لان میں لے آیا۔ ہماری عزت ہے، ہماری محبت ہے، بلوچ خاندان کی بہو ہے۔ وہاں کے عملے نے بمشکل اسے روکا تھا، ورنہ وہ آج ڈاکٹر سرمد کی جان ہی لے لیتا۔ کچھ ہی دیر میں شہیر اور سلمان بھی وہاں آن پہنچے تھے۔ اسفرین کے ریکارڈ سے ان کا نمبر نکلوا کر غیور نے ہی زبردستی ان کے گھر کال کروائی تھی۔ وہ تینوں اس وقت ہسپتال کے ہیڈ کے کیبن میں موجود تھے اور اس کی اچھی خاصی عزت افزائی جاری تھی۔ یہاں علاج ہوگا زاری کا۔ ایسے گھٹیا ماحول میں آج اگر ہم نہ آتے۔ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ میں اس ڈاکٹر کو شوٹ کر دوں گا۔ سلمان سخت چہرہ لیے کرسی سے اٹھا تو شہیر نے اسے روک لیا۔ لالا پلیز۔ شہیر نے التجا کی تو وہ بمشکل مٹھیاں بھینجتا ہوا واپس بیٹھا۔ ہم بہت شرمندہ ہیں سلمان صاحب۔ وہ مناسب الفاظ کے انتخاب کے بعد یہی بول پائی تھی۔
صرف شرمندہ؟ ہماری بیوی کے ساتھ آج کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی چیخ کمرے سے باہر بیٹھے افراد نے بھی سماعت فرمائی تھی۔ میں آپ لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، شہیر نے بھی دھمکی دی۔ دیکھیں، ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہماری طرف سے، لیکن جیسی آفرین کی ذہنی حالیت ہے اسے آپ گھر بھی نہیں رکھ سکتے۔ ڈاکٹر کے جملے نے دونوں بھائیوں کو بے بس کر دیا۔ کیا بکواس ہے! کمرے کی دیوار پر زوردار مکہ مارتا غیور کمرے سے نکل گیا۔ زاری! وہ باہر آیا تو اسفرین ننگے پاؤں گارڈ کی بینچ سے ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، کپ کپی اس پر ابھی بھی طاری تھی۔ ڈرو مت، ہم کوئی غیر نہیں ہیں، تمہارے شوہر ہیں غیور۔ وہ اٹھنے لگی تھی تو غیور نے ہاتھ تھام کر اسے وہیں بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ گیا۔ شوہر؟ اس نے لفظ دہرایا۔